بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مکمل کریں گے نواب محسن الملک کے بقیہ سبق کو جو ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ نواب صاحب جب جاتے ہیں تو ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہے۔ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں نواب محسن الملک پیدا ہوتے ہیں، ہوش سنبھالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، مذہبی جذبہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے ہیں۔ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ اسلام کی طرف جو ہیں وہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے جو نیچری ہیں، جدت پسند لوگ ہیں، سر سید احمد خان اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نماز روزے کے قریب تک نہیں گئے تھے، وہ بھی جو ہیں وہ مذہب کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھانا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے وہ مذہب کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مذہبی جو ہیں وہ تحریریں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں۔ نواب صاحب کی تو ایک ہی کتاب ہے جو خالصتاً جو ہے وہ مذہبی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مصنف لکھتے تھے ان کا دار و مدار کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جا کے مذہب پر ہی ختم ہوتا تھا، مذہبی تحریریں ہی لکھتے تھے۔ نواب محسن الملک جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ باتوں سے پھول جھڑ رہے ہیں، گفتگو کا انداز اتنا اچھا تھا، آواز میٹھی تھی، دلکش تھی، لوگ سنتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ کوئی ان کی گفتگو سنتا تو ان کی ذہانت اور لیاقت کا قائل ہو جاتا۔ وہ ایسی فصیح جو تھی وہ گفتگو کرتے تھے۔ بدرالدین طیب جی جو سر سید احمد خان اور ان کے مشن کے سخت خلاف تھے، ایک دن کیا ہوتا ہے، نواب محسن الملک ان کے سامنے پردرد جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں۔ ایسی فصیح اور پردرد تقریر تھی کہ دونوں جو ہے وہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بدرالدین طیب جی کی دیرینہ مخالفت جو ہے وہ ہمدردی میں بدل جاتی ہے۔ پھر علی گڑھ کالج کو جو ہے وہ عطیہ بھی دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے۔ انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے صدر بھی بدرالدین طیب جی منتخب ہوتے ہیں۔ نواب محسن الملک جب بڑے بڑے اجلاس جلسے درہم برہم ہو جاتے ہیں تو ایسے میں نواب محسن الملک سے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں۔ ان کی باتیں، ان کی تحریریں ایسی ہیں کہ ظرافت کی چاشنی ہے۔ ظرافت، ہنسنا، خوشی، مٹھاس ان میں، اچھی چیزیں جو ہیں وہ باتوں باتوں میں جو ہے وہ کسی کا دل مو لینا، اس طرح کی ان کی خصوصیات ہیں۔ دوسروں سے کام لینے کا بہت اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر امیز، مہر کہتے ہیں محبت کو، وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے تھے، محبت کے طریقے سے کہتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے ذاتی ملازمین سے بھی ایسے ہی کام لیتے تھے۔ پھر نواب محسن الملک کو دوسروں کو جاننے کا، مردم شناسی کا بڑا اچھا طریقہ تھا۔ وہ دوسروں کو بہت جلدی جو ہے وہ بھانپ لیتے تھے۔ لوگ چند منٹ ہی ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، وہ جان لیتے تھے کہ یہ کیسے ہیں۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اخبارات، اردو، فارسی، عربی کتابیں جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ انگریزی کا بہت شوق تھا۔ انگریزی جو ہے وہ آتی نہیں تھی، لیکن کیا کرتے تھے، ترجمہ کروا لیتے تھے کتابوں کا، پھر جو ہے وہ ان کو پڑھتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں بھی فارسی، عربی، انگریزی کی کتابیں جو ہے وہ بھری پڑی ہیں، اسی لیے تو ان کے پاس علم اتنا ہے، قابل اتنے ہیں، قابلیت جو ہے وہ مطالعے سے ہی بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نواب محسن الملک جو ہیں
وہ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھی تھے۔ اردو کی مخالفت ہوتی ہے۔ جب اردو کی مخالفت ہوتی ہے، یہ مسلمانوں پہ بڑا نازک جو ہے وہ وقت ہے۔ ایسے میں نواب محسن الملک جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ذرا علیل ہو جاتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے بعد علی گڑھ کالج کو بھی جو سنبھالنے والے ہیں وہ نواب محسن الملک ہی ہیں۔ سر سید کے بعد ان کے نقش قدم پہ جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ دلواتے ہیں۔ انہی کے دور میں جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر جاتی ہے۔ آپ نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اس میں سے کثیر الانتخابی سوالات بنانے ہیں۔